ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارا سانس لینا یا ہمارا پلک جھپکنا، یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ ہم اس بات کا ذکر تک نہیں کرتے، اس کا کبھی تبصرہ نہیں ہوتا. پر یاد رہے کہ اس بیسک فنکشن کے بغیر ہمارا جسم کام ہی نہیں کر سکتا، ہمارا وجود باقی ہی نہیں رہ سکتا. بغیر سانس کے انسان باقی ہی نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سانس لینا اور یہ پلک جھپکنا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بقا کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام میں نے کیا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یہ فلاں کام میں نے کیا ہے، تو ایسی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ کام کر پایا ہوں. اگر وہ ساری چیزیں نہ ہو تو پھر میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اس کمرے کو اگر ویکیوم کر دیا جائے اور اس کے اندر سے ساری ہوا نکال کر باہر پھینک دی جائے تو آپ بتائیے کیا میں سانس لے سکوں گا؟ اور اگر میں سانس نہیں لے سکوں گا تو میں یہ ریکارڈنگ جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس ریکارڈنگ کو میں نہیں کر سکوں گا. لیکن کیا کبھی میں اس چیز کو ذکر کروں گا کہ بھائی میں ریکارڈنگ کرتے وقت سانس لے رہا تھا؟ ہرگز نہیں. تو میرے بھائی اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے، جن کے اوپر بات نہیں ہوتی. وجود تو ہوتا ہے پر بات نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی انسان سانس لینے کے اوپر ہی اعتراض شروع کر دے اور وہ کہے کہ نہیں، سانس کا کوئی عمل اور دخل ہی نہیں ہے، اور وہ سانس کو ماننے سے انکار کرے، آپ کے دلائل دینے کے بعد میں بھی وہ ماننے سے انکار کرے، تو کیا کرنا ہوگا؟ میرے مطابق اس کی سانس تھوڑی دیر روک لینی چاہیے. ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیجئے، ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ دیجئے اور چند سیکنڈ کے لیے، اور پھر دیکھیے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اسی طریقے سے مجھ کو اور آپ کو ان منکرین حدیثوں کو سمجھانا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کا باہمی کیا جوڑ ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملے میں آسانی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم ان کا بہترین جواب دے سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور احباب بھی منکر حدیث کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں.